السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت سارے لوگ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت منائیں گے یا برتھ ڈے کہہ لیں یا پھر یوم وفات ہے جس کو پہلے 12 وفات بھی بولتے تھے۔ تو یہ تو ایک نئی چیز لوگوں نے گڑھی ہے، نئی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی نے نہیں منایا، نہ تابعین کے دور میں، نہ تبع تابعین کے دور میں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے ایک نئی چیز ایجاد کی ہے۔ اب وہ نئی چیز جو بھی ایجاد کی ہے تو کیا وہ دین میں نقصان پہنچا رہا ہے یا دین میں فائدہ پہنچا رہا ہے؟ بہت ساری نئی چیز ہم کر سکتے ہیں لیکن بشرطے دین میں اس کا فائدہ ہو، دین کے فروغ کے لیے۔ اب انسان دو طریقے سے سیکھتا ہے۔ اگر ہم مسلمان کی بات کریں تو اس کے لیے شریعت ہے پرائرٹی، کہ ایک تو شریعت میں اجازت ہے یا شریعت میں وہ طریقہ بتایا گیا ہے اور اس طریقے سے آپ کسی چیز کو منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی۔ تو آپ نے شریعت سے بھی کچھ نہیں سیکھا، شریعت میں اس کا تصور ہی نہیں ہے، شریعت میں فرقے کے تصور ہی نہیں ہے، شریعت میں اتنے سارے مسلک بنا کر کے 72 فرقے بنا کر کے 73 فرقے بنا کر کے ہم خوش ہو رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں۔ اور صرف فرقہ بنایا ہی نہیں، فرقہ بنا کر کے فرقے کے جو علمبردار ہیں اس فرقہ کو بڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو پہلی چیز جو یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت سے کیا سیکھا؟ کچھ نہیں سیکھا اگر دیکھا جائے تو، ورنہ یہ خرافات کرتے ہی نہیں، یہ بدعات کرتے ہی نہیں، شرک کرتے ہی نہیں، مزاروں پہ درگاہوں پہ بھیڑ ہے، مسجدیں خالی ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگا جا رہا ہے، تو بہت ساری خرافات ہے۔ تو ایک طرف تو ہم نے دین سے بھی کچھ نہیں سیکھا۔ بھائی کم سے کم دنیا سے ہی سیکھ لیتے، کچھ دنیا کی اچھی چیزوں کو سیکھ لیتے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منانی تھی، یوم ولادت منانی تھی یا یوم وفات منانی تھی تو دنیا میں لوگ کیسے مناتے ہیں آپ وہ دیکھتے ہیں۔ جو دنیا میں بہت سارے لوگ جو گزر گئے ان کے یاد میں لوگ جنم تتھی یا پن تتھی مناتے ہیں، تو کیا مناتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ تو بڑے بڑے وہ کانفرنس کرتے ہیں، بڑا بڑا وہ جلسہ کرتے ہیں اور اس میں ان کی سیرت، ان کی پریکٹیکل لائف، ان کی ویژن، ان کی آبجیکٹیو، ان کا مقصد، ان کے تعلیمات، اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہوتا اگر آپ منانا چاہتے تو، نہ کہ ڈھول اور نگاڑا لے کر کے ناچتے۔ تو دنیا کنفیوز ہے کہ بھائی یہ کر کیا رہے ہیں۔ جو غیر مسلم بھائی ہیں، ہمارے نان مسلم بھائی ہیں، ایسا تھوڑی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے یا وہ بالکل آنکھ بند کر کے، وہ بھی تو دیکھتے ہیں، تو وہ بھی سنتے ہیں، وہ بھی ویڈیوز بہت سارا دیکھتے ہیں، تو ان کو بھی پتہ ہے کہ بھائی کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن ان کی وفات ہوئی، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن ان کی پیدائش ہوئی، اور کوئی ڈھول نگاڑے بجا رہا ہے، کوئی اس کو منع کر رہا ہے، کوئی اس کو جائز ٹھہرا رہا ہے، کوئی ڈی جے بجا رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے۔ تو ہم نے دنیا کو کنفیوز کر رکھا ہے۔ ایکچولی دنیا کو کنفیوز نہیں کر رکھا ہے، چونکہ ہم خود کنفیوز ہیں، ہمیں خود قرآن اور سیرت نہیں پتہ۔ اور یہ علماء کو چاہیے تھا جو جس مسلک کے مجبوری ہے مسلک بولنا، ورنہ اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے، اسلام میں نہ مسلک کا تصور ہے نہ فرقے کا تصور ہے، لیکن مجبوری۔ تو جو اس کے علمبردار بنے ہوئے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ سمجھاتے، بتاتے، لیکن انہوں نے بھی وہی سیکھا جو سیکھا وہ بتا رہے ہیں۔ تو بھائی اگر سچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی سجدہ نہ کرو، نہ کسی پیر کی، نہ کسی فقیر کی، نہ کسی مزار کی، اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کی کائنات میں شریک نہ بناؤ۔ اور اللہ نے جو حکم دیے، جو تعلیمات دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے،
عامل الصالحات وہ کرو جن برائیوں سے کہا ہے روکنے کو رک جاؤ، اور جن اچھائیوں کو کرنے کو کہا ہے اسے کرو۔ سب سے بڑی چیز ہے صلاۃ قائم کرو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس محبت میں اتنا دیوانہ ہوں کہ ڈانس کر رہا ہوں، ناچ رہا ہوں ڈی جے پہ، یہ منافق ہے۔ یہ منافق ہے، اس لیے منافق ہے کہ کہتا تو کچھ اور ہے، کرتا تو کچھ اور ہے۔ اگر ایمان ہوتی تو ایمان کا تقاضا تھا کہ سب سے پہلے وہ صلاۃ قائم کرتا، اپنے رب کے آگے جھکتا، وہ صلاۃ نہیں چھوڑتا۔ مسجدیں خالی ہیں، مزاروں میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، درگاہوں میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، روڈ پہ جلسہ بھیڑ رہی ہے، لاکھوں کی جلسہ چل رہا ہے، اور مسجد حی علی الصلاۃ، آؤ صلاۃ کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی یہاں ہے مسجد میں جو بلائی جا رہی، اور یہ ناچ کر کے ڈھول نگاڑا بجا کر کے کہاں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول سے اگر محبت ہوتی تو صلاۃ نہ چھوڑتا، اللہ کے رسول سے اگر محبت ہوتی تو وہ جھوٹ نہ بولتا، اللہ کے رسول سے اگر محبت ہوتی تو وہ دھوکہ نہ دیتا، اللہ کے رسول سے اگر محبت ہوتی تو زنا نہ کرتا، اللہ کے رسول سے اگر محبت ہوتی تو ماں باپ کو تکلیف نہ دیتا، اللہ کے رسول سے اگر محبت ہوتی تو نہ وہ کم تولتا نہ وہ کم ناپتا، اللہ کے رسول سے محبت ہوتی تو وہ وعدہ خلافی نہ کرتا۔ تو یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم کہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے، اتنا محبت کرتے، اتنا محبت کرتے کہ دن رات جھومتے ہی رہتے، گھومتے ہی رہتے، تو یہ محبت کا جو دعویٰ ہے کل کو قیامت کے دن میں فیل ہو جائے گا۔ یہ ہم خود سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی بات مانیں گے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز جو ہے مومنوں کی معراج ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آخری وقت میں کہا کہ دیکھو 2 چیزیں میں تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، ایک صلاۃ مت چھوڑنا، اور ایک اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ کو دنیا میں نہ لانے کی وجہ سے دنیا پوری طرح سے ٹوٹ پڑی ہے۔ ایکس مسلم کے نام سے فتنہ، اس کے نام سے فتنہ، اس کے نام سے فتنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کیسے کیسے غلط الفاظ سے ان کو نوازا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، کیسے کیسے غلط باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولے۔ تو اگر محبت ہوتی تو اس کو انٹلیکچولی ڈیفینڈ کرتے، محبت ہوتی تو ان سے تم ڈیبیٹ کرتے، محبت ہوتی تو قرآن و سیرت کی ایسی تعلیم حاصل کرتے کہ دنیا کو بتاتے کہ کیا ہے۔ اگر محبت ہوتی تو دنیا کی لیاقت کے حساب سے اپنی صلاحیت ڈیولپ کرتے، دنیا جس لیول پہ ہے اس لیول پہ اپنی صلاحیت ڈیولپ کرتے اور اسلام کا پیغام پہنچاتے، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آبجیکٹو اسلام کا، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا تھا، اور انہوں نے اسی لیے اپنی زندگی گزاری، انہوں نے اسی لیے اپنی ساری محنتیں کی، انہوں نے اسی لیے تکلیفیں جھیلی۔ طائف میں ان کے اوپر پورے پتھر مارے گئے صرف اس لیے کہ اللہ کا پیغام ہم پہنچا سکے۔ احد کی جنگ میں ان کے دانت شہید ہو گئے، چہرے پہ ضرب لگا اور چوٹیں لگیں، اور صرف اس لیے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دے۔ بہت ساری جنگ میں بہت ساری تکلیفیں جھیلنی پڑی صرف اس لیے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دے۔ 2 مہینے ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، صرف کھجور اور پانی پہ زندہ رہتے تھے، صرف اس لیے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دے۔ اور یہ پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے۔ یہ پیغام جو ہم سمجھ رکھے کہ میرا قرآن نہیں ہے، قرآن ھدی للناس ہے، ساری انسانیت کے لیے۔ اور یہ ذمہ داری لگا کے رکھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہنچاؤ جو لوگ موجود ہیں ان کو، جو لوگ موجود نہیں ہیں، قیامت تک کے لیے۔ تو ہم نے تو مسلمانوں کو ہی نہیں پہنچایا، دوسرے تک تو دور کی بات ہے۔ ہم تو ڈی جے پہ ناچ رہے، مزاروں میں ناچ رہے، درگاہوں میں ناچ رہے، شرک کر رہے ہیں۔ اللہ کا پیغام پہنچانا تو دور کی بات ہے، توحید کا پیغام تو تب پہنچائیں گے جب ہم خود توحید پہ ہوں گے۔ جب ہم خود شرک کریں گے تو توحید کا پیغام کہاں سے پہنچائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے صرف درود بھیجو، درود بھیجو، درود بھیجو، اسی بات سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ بے شک ہمیں درود و سلام بھیجنا ہے، لیکن درود و سلام بھیجنا مقصد زندگی کا تھوڑی ہے۔ درود و سلام جب بھی نام آیا آپ درود و سلام پڑھیں، مقصد تو ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کو پہنچ۔ تو جب اللہ کا پیغام ہمیں خود ہی نہیں معلوم نہیں، خود ہی ایسی جہالت مسلمانوں میں بھر گئی ہے کہ قرآن پڑھتا ہی نہیں، کہتا ہے قرآن تو سمجھ ہی نہیں سکتے، قرآن تو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ علماء بھی جو مدرسے سے پڑھ کے آ رہے ہیں، یہ سارے مدرسے میں جو پڑھائی ہوتی ہے وہ فقہ بیسڈ پڑھائی ہوتی ہے، قرآن بیسڈ پڑھائی نہیں ہوتی، یہ فقہ رٹ کے آتے ہیں۔ مدرسہ رٹنے کی جگہ ہے، وہاں پہ تعلیم بہت ہی کم مدرسے ہوں گے شاید جو تعلیم کا ریئل کنسیپٹ ہو تعلیم دے رہے، وہاں تو رٹایا جا رہا، رٹو رٹو رٹو، ہر چیز رٹو، سوال مت کرو، پوچھو مت، غور و فکر مت کرو، سوچو مت۔ یہ امت کدھر جا رہی ہے؟ یہ امت تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور اس کے ذمہ دار وہ علماء ہوں گے جو اس کے علم بردار بن کر کے آگے آگے چل رہے ہیں۔
ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں، ورنہ ہمارے لیے حالات بہت خراب ہوں گے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔